آج میں نے شہیدوں کے وارث کہلانے والے ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی پروفائل کھولی۔ میں نے سوچا ذرا دیکھوں تو صحیح کہ اس فائل میں آخر لکھا کیا ہے۔ وہ فائل جو ہمیں بتاتی ہے کہ کون محب وطن ہے، کون اہل ہے اور کون اس ملک پر فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہے۔ پروفائل کھولی تو سب کچھ ترتیب سے لکھا تھا۔ تعلیم شاندار تھی، ٹریننگ سکول، کمانڈز اینڈ سٹاف کالج، ڈیفنس یونیورسٹی، پھر جاپان، پھر ملائیشیا۔ یعنی پڑھائی وہاں ہوئی جہاں نہ لوڈ شیڈنگ ہے، نہ آٹے کی لائن، نہ علاج کی پرچی۔ پھر کمانڈز کی لمبی فہرست تھی، پھر آپریشنز کے نام تھے، پھر تمغے تھے اور آخر میں رینک فیلڈ مارشل۔ فائل مکمل لگ رہی تھی، لیکن جب میں نے غور سے دیکھا تو ایک احساس نے چونکا دیا۔ اس پروفائل میں سب کچھ تھا سوائے ان سچائیوں کے جو قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اپنی زندگیوں سے بھگتی۔ میں نے سوچا اتنی تعلیم اور اتنی طویل سروس کے بعد یقیناً کوئی بڑی جنگ بھی لڑی گئی ہوگی۔ جب میں نے جنگیں دیکھی تو وہاں جنگ کم اور آپریشن زیادہ تھے۔ بلوچستان میں آپریشن، شمال مغربی علاقوں میں آپریشن، ڈیورنڈ لائن پر جھڑپیں، سرحدی اسکرمیس۔ ہر چند سال بعد ایک نیا نام، لیکن کہانی وہی۔ تب مجھے ایک سادہ سی بات سمجھ آئی، جنگ فوج لڑتی ہے، آپریشن ڈاکٹر کرتے ہیں، اور ہم پچھلے 40 سال سے اپنے ہی ملک کو مریض بنا کر ہر مسئلے کا حل آپریشن سمجھتے آئے ہیں۔ پھر میں نے تمغے دیکھے، نشان امتیاز، حلال امتیاز، حلال جرت، سوارڈ آف آنر اور آخرکار فیلڈ مارشل۔ میں نے دل میں پوچھا، اگر اتنے تمغوں کے بعد بھی یہ ملک مہنگائی، بے روزگاری اور انصاف کی تلاش میں ہے تو کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ یہ صاحب 1986 میں فوج میں آئے، اتفاق سے میں بھی اسی سال کا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میں نے اس عمر میں ایک گھر کھڑا کیا، بچوں کو پالا اور ہر مہینے بلوں سے لڑا۔ بلوں سے، جی بلوں سے۔ اور وہ 40 سال اقتدار کے مرکز میں رہے، لیکن پاکستان آج بھی اصلاحات کے انتظار میں ہے۔ پھر میں نے وہ باب ڈھونڈنا شروع کیا، وہ جو اس پروفائل میں جان بوجھ کر مس تھا۔ کہیں درج نہیں تھا کہ پچھلے 8 فروری کو عوام کا ووٹ چوری ہوا، کہ راتوں رات رزلٹ بدلے گئے، فارم غائب ہوئے، انٹرنیٹ بند ہوا، اور صبح ہمیں بتایا گیا یہی عوام کی مرضی ہے۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا، یہ عوامی مینڈیٹ پر آپریشن تھا۔ اور اب ایک اور 8 فروری آ رہا ہے۔ یہ بھی فائل میں نہیں لکھا کہ قوم پہلے ہی جانتی ہے ووٹ ڈالنا عوام کی ذمہ داری ہوگی اور جیت کسی اور کے نام لکھی جائے گی۔ یہ بھی درج نہیں تھا کہ اس الیکشن چوری کے بعد کن لوگوں کو ہمارے سروں پر بٹھایا گیا، وہ جنہیں عوام نے مسترد کیا، وہ جن کے نام کے ساتھ کرپشن کی فائلیں تھیں لیکن استحکام کے نام پر ہم پر مسلط کر دیے گئے۔ یہ بھی فائل میں ہونا چاہیے تھا کہ اس کے بعد پاکستانیوں پر کیا گزری۔ سیاسی کارکن اٹھائے گئے، گھر توڑے گئے، روزگار چھینا گیا، آواز دبائی گئی، اور یہ سب کسی جنگ میں نہیں، امن کے دنوں میں اپنے ہی لوگوں کے ساتھ ہوا۔ پروفائل میں ایک اور نام بھی غائب تھا، عمران خان، ایک شخص جسے عوام نے چنا، جسے اکثریت نے ووٹ دیا، لیکن اسے سیاست سے نہیں، یادداشت سے مٹانے کی کوشش کی گئی۔ جیل، مقدمات، پابندیاں، اس کا نام لینا جرم، تصویر دکھانا جرم، بات کرنا بغاوت۔ یہ سب بھی کارکردگی تھی، سیاسی آپریشن۔ اور سب سے خطرناک باب جو اس فائل میں کہیں درج نہیں تھا، عدلیہ اور آئین۔ جج دباؤ میں، فیصلے فون کال پر، آئین موڑا گیا۔ وہی آئین جس کی حفاظت کی قسم کھائی گئی تھی، اس کا بیڑا غرق کیا گیا۔ اب سوال صرف ایک ہے، اگر یہ سب 40 سالہ سروس کا حصہ تھا تو یہ فائل میں کیوں نہیں لکھا گیا؟ شاید اس لیے کہ پروفائل طاقت کے لیے بنتی ہے، قوم کے لیے نہیں۔ تاریخ فائلوں سے نہیں، قوم کے زخموں سے لکھی جاتی ہے، اور وہ زخم ہم سب کے پاس ہیں۔ ایک عام پاکستانی بس اتنا کہتا ہے، اگر جنگ باہر نہیں لڑی گئی
لیکن ووٹ اندر سے ہار گیا تو مسئلہ سرحدوں پر نہیں، بیلٹ باکس میں ہے۔ یاد رکھیں، آپریشنز وقتی ہوتے ہیں، قوم میں مستقل، اور ایک دن یہ قوم ایک آخری آپریشن کرے گی خاموشی کے خلاف۔ اللہ حافظ۔